ہم آج کی اہم خبر آپ سے ڈسکس کریں گے اور اہم خبر ہمارے خیال میں آج جو انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی ہے واشنگٹن میں، پہلے ان سربراہان مملکت میں سے ہیں دنیا بھر سے جو ٹرمپ سے ملاقات کرنے پہنچے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امریکہ اور بھارت اپنے مستقبل کے جو معاملات ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں اور انڈو پیسیفک ریجن میں جو سیاست ہونے جا رہی ہے اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، کتنی اہمیت ہے دونوں ممالک کے لیے اور اس میں پاکستان کے لیے کیا کنسرنز ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو بات نریندر مودی نے وہاں پہ کی ہے، انہوں نے پھر سرحد پار دہشت گردی کا ریفرنس دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم سرحد پار یعنی پاکستان کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ اس پر مل کر کام کریں گے۔ انڈیا میں اس وقت کون سی ایسی دہشت گردی ہو رہی ہے جس کا الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات ابھی ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے، جس میں نہ صرف ٹی ٹی پی جس کو افغان طالبان پناہ دیے ہوئے ہیں وہ ملوث ہے، بلکہ جو بلوچستان لبریشن آرمی اور دوسری جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں بلوچستان میں وہ انڈیا کی مدد کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے تقریباً 12 لوگوں کو اور بعض میڈیا رپورٹ کے مطابق 20 لوگوں کو پاکستان میں انہوں نے قتل کروایا ہے، ٹارگٹ کلنگ کروائی ہے ان کی، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ 2023 میں انڈیا کی ایجنسی را نے ایک سکھ علیحدگی پسند لیڈر کو کینیڈا میں قتل کروایا اور ایک کو امریکہ میں اور ایک کو برطانیہ میں، جس پہ بہت شور پڑا ڈپلومیٹک لیول پہ، اور کینیڈا اور امریکہ کینیڈا اور بھارت کے تعلقات سفارتی تعلقات شدید خراب ہو گئے۔ لیکن اس وقت مودی اور ٹرمپ کے درمیان پینگیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت پر ٹیرف ٹرمپ نے کہا اتنا ہی عائد کریں گے جتنا ہم دوسرے ممالک پر کریں گے، اور F-35 جو جنگی طیارے ہیں امریکہ وہ بھارت کو بیچ رہا ہے، جس سے خطے میں جو توازن ہے طاقت کا وہ خراب ہوگا، اور چین اس صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے، اور روس اور ایران سے انڈیا جو تیل خرید رہا ہے اس کے جواب میں امریکہ نے آفر کیا کہ آپ ہم سے خریدیں۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں انڈیا اور امریکہ کے تعلقات مزید کتنے بڑھتے ہیں اور اس سے پاکستان پہ کیا دباؤ آتا ہے، کیونکہ پاکستان پہ دباؤ آ رہا ہے۔ ہمارے سفارتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خان صاحب کے معاملے پہ کچھ دباؤ آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے مقاصد امریکہ کے کچھ اور ہیں، وہ مقاصد ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چل سکے، لیکن خان صاحب کا بہانہ ہوگا، نشانہ کچھ اور ہے، اور اسی بہانے کے پیچھے جو ولسن ہیں امریکی سینیٹر، انہوں نے آج ایک اور خط لکھا ہے ٹرمپ اور مارکو روبیو کو، خط لکھا اور ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ میں لے کے آ رہا ہوں، جس میں عمران خان صاحب کو ناجائز حراست میں رکھنے، ان کے خلاف کیسز بنانے کی وجہ سے جو لوگ پاکستان ملٹری کے یا حکومت کے ملوث ہیں، ہم ان پر پابندیاں لگوانے کا ایکٹ بنوائیں گے۔ اور اس سے پہلے وہ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو خط لکھ چکے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ ٹرمپ کو بھی وہ خط لکھ چکے ہیں، مارکو روبیو کو بھی انہوں نے خط لکھا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں یہ کیا ہوتا ہے۔ اور جو آج بلوچستان میں کول مائنز ایریا میں دھماکے میں مزید 11 مزدور جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے، یہ ایک افسوسناک خبر ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک جو ریجن میں دہشت گردی چل رہی ہے اس کی وجوہات ہیں۔ اور آج کے ہمارے پروگرام کا تعارف کہ ہماری اہم خبر ہوگی، اہم خبر میں نے آپ کو بتا دی، ٹاپ سٹوری ہماری آج کی ہوگی خط کی باتیں سب چالیں ہیں، یہ آرمی چیف نے کہا ہے، اور اس خط کے جواب میں جو خان صاحب نے لکھا تھا آرمی چیف کو 2 خط لکھ چکے ہیں اور چیف جسٹس کو بھی لکھ سکے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے علی محمد خان صاحب، MNA ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا آرمی چیف نے خط بھجوا دیا اگر وزیر اعظم کو تو وزیر اعظم کیا کریں گے، کیونکہ یہ کہا ہے آرمی چیف نے کہ اگر میرے پاس خط آیا بھی تو میں پرائم منسٹر کو بھجوا دوں گا۔ بلال اظہر کیانی ہمارے ساتھ ہوں گے، MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا سینٹ کی قائمہ کمیٹی انرجی کی اور وابڈا کے درمیان جھگڑا کیا ہے، اور ہم نے پچھلی دفعہ ایڈیٹوریل کیا جس میں ہم نے بتایا کہ کتنی گاڑیاں 29 ارب روپے کی بے ضابطگی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ وابڈا کے معاملات میں ہے، اور اس میں کمیٹی کا موقف جو تھا وہ بھی سامنے رکھا گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ 23 کروڑ کی گاڑیاں خریدی وابڈا نے، اور تیسرا یہ تھا کہ 74 کروڑ روپے کی 78 گاڑیاں خریدی ہیں جس کی تردید وابڈا نے کی ہے، لیکن اس پہ قائمہ کمیٹی کا کیا موقف ہے، اس سارا ہم اپنے آج کے ایڈیٹوریل میں ڈسکس کریں گے۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام ابصار صاحب، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے. امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے. کوئی کافی پی ٹی آئی کے اندر اختلافات چل رہے ہیں، اور مجھے جو ہمارے رپورٹر ہیں ٹکا خان ثانی صاحب، انہوں نے بتایا کہ خان صاحب جیل میں پی ٹی وی دیکھ رہے تھے، تو پی ٹی وی والوں کو بھی مبارکباد. اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ شیر افضل مروت کے خلاف نعرے لگے جلسے میں، ثوابی جلسے میں، جس کے بعد خان صاحب نے فیصلہ کیا، کیونکہ اس وقت ملاقات کے لیے کچھ لوگ اس کے فوری بعد آئے تھے، ان کو خان صاحب نے بتایا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا جائے. تو کیا، اور شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. یہ اتنے زیادہ اختلافات آپ کی جماعت کے اندر اس وقت، جب خان صاحب کو رہا کروانے کی آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں، کیا یہ پارٹی کو مزید نقصان نہیں پہنچا رہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس وقت ایک سیاسی لڑائی اپنے عروج پہ ہے، اور دونوں اطراف اپنی طرف مورچہ زن ہیں. ایسے حالات میں آپ کو پارٹی کے رینک اینڈ فائلز میں اتفاق و اتحاد چاہیے ہوتا ہے، اور چونکہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، زیادہ ڈیٹیل میں تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن اجمالی بات یہ کروں گا کہ ڈسپلن پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ایک آدمی کی خدمات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. ڈسپلن پہ کمپرومائز مروت صاحب کے لیے میں نے بات کی ہے کہ جس بنیاد پہ ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، اور ان کی خدمات کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ امید ہے کہ پارٹی اس کو کنسیڈر کرے گی. میرے خیال میں خان صاحب ان کو خود سن لیں، ایک موقع ان کو دے دیں. اگر مطمئن ہوتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ایک کسک رہ جائے گی مروت صاحب کے دل میں کہ ان کو سنا نہیں گیا. تو میرے خیال میں ان کو سننا چاہیے، اور میں اس پہ پر امید ہوں کہ مستقبل میں ڈسپلن کے ایشوز کے حوالے سے مروت صاحب بھی احتیاط کریں گے. میرے خیال میں سینئر قیادت اس میں پڑھ کے مسئلہ کوئی بہتری کی طرف چلا جائے گا. اس سے زیادہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن میرے خیال میں مروت صاحب ایک رائٹ ضرور ہے کہ خان صاحب سے ان کو ملنے دیا جائے اور وہ اپنا منہ خود پیش کر سکے. لیکن مروت صاحب پہلے بھی خان صاحب سے مل چکے ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی یہ مسئلہ ہوا تھا، تب بھی انہوں نے اپنا جو کسک کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دور ہو گئی تھی، انہوں نے اپنا موقف پیش کر دیا تھا، معاملہ ٹھیک ہو گئے تھے، پھر دوبارہ کیوں خراب ہوئے؟ میرے خیال میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں ڈیولپ. سیاست میں مسئلے مسائل تو چلتے رہتے ہیں، کچھ کبھی صحیح رپورٹنگ ہوتی ہے، کبھی کوئی نیگیٹو بھی رپورٹنگ ہو سکتی ہے کسی کے بارے میں لیڈر کو. ظاہر خان صاحب جیل میں ہیں، وہ مجھ پہ یا کسی اور پہ ڈیپینڈ کریں گے کسی بات کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو جو بات آئی ہو اس میں دوسرا ورژن نہ آیا ہو. میں نے بہرحال کل میں نے وسیم بادامی کے پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ خان صاحب، میں نے خود ریکویسٹ کی تھی تقریباً 3 مہینے پہلے، کیونکہ 3 مہینے ہو گئے ہیں 24 نومبر کے احتجاج پہ، جب میری ایک تیز اسپیچ ہوئی تھی جس میں میں نے سوال اٹھایا تھا کہ جو 26 نومبر کی رات جو ہوا اس پہ سخت سوالات اٹھائے تھے. اس کے بعد مجھے اڈیالہ جانے نہیں دیا، ورنہ کچھ باتیں میں خان صاحب سے خود بھی کرتا. لیکن میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ اس شخص کو بھی بلا کے ایک ہیئرنگ ضرور دے دیں تاکہ اس کا بھی ورژن آ جائے. میرے خیال میں کوئی موقع مل جائے گا مروت صاحب کو، اپنا ورژن وہاں دے دیں گے. وہ بھی سینئر آدمی ہیں، میرے خیال میں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. امید ہے کہ آئندہ ڈسپلن کے ایسے ایشوز نہیں آئیں گے. میں ایک چیز ویسے میں بتا دوں، بہت سے لوگوں کی قربانیاں ہیں، مروت صاحب کی بھی ہیں، نئے لوگوں کی بھی ہیں. مشکل حالات میں گور صاحب نے بھی چلایا ہے جماعت کو. لیکن ایک بات میں بتا دوں، ہم جماعت میں ہم نے اپنی آدھی جوانیاں دی ہیں، عہدے لوگوں کو ملے ہیں، ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، علی محمد نے ایکسیپٹ کیا ہے، شہریار افریدی نے ایکسیپٹ کیا ہے، اسد قیصر نے ایکسیپٹ کیا ہے، ہمارے سے بہت سے لوگوں نے. اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت عمران خان جب جیل میں ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو، کیونکہ اس وقت پارٹی کو ہم نے یکجا رکھنا ہے. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو 10 15 یا 20 سالوں سے جماعت میں ہیں، بہت سی چیزوں کو دل پہ لے کے بیٹھے ہیں کہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، مشکل حالات میں آپ کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے. تو نئے لوگ جو 1 سال جن کو ہو گیا ہے، جن کو 6 مہینے ہو گئے، جن کو 2 سال ہو گئے، وہ بھی مہربانی فرمائیں. اس وقت ہمارا مقابلہ باہر ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن رہائی ہے. یہ اہم ایشوز ہیں. ٹھیک، لیکن آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں نا، اس طرح گول گول باتیں کرتے، سیاستدانوں کو تو نہیں ایسا کرنا چاہیے. 6 مہینے سال کی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں یہ بات، ہمیں سب کو پتہ ہے یہ وکلاء ہیں، وکلاء لیڈر ہیں جو کیسز کر رہے ہیں، جو پیسے بھی لے رہے ہیں، چندے پہ بہت سارے جھگڑے ہیں، چندے کی خرد برد ہوئی ہے جو اکٹھا کیا گیا فیسیں دینے کے لیے. تو آپ یہ بات پھر کھل کے کیوں نہیں کرتے؟ مجھے تو اس بات پہ افسوس ہو رہا ہے
کہ جو سیاسی کادر ہے پی ٹی آئی کا وہ بیک فٹ پہ ہے, وہ گلٹی محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو ان وکلا لیڈرز کے سامنے. ایسا کیوں ہے؟ مروت صاحب ہو گئے یا گوہر صاحب ہو گئے یا سلمان راجہ صاحب ہو گئے یا سردار کھوسا صاحب, یہ سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اپنا ابصار صاحب, ہم کیسے ان چیزوں کو نظر انداز کریں؟ سال ڈیڑھ سال ہی ہوا ہے نا ان کو, تو سال ڈیڑھ سال ہی ہوا جن کے نام لیے ہیں آپ نے, چلیں جن کے نام لیے ہیں ان کو سال ڈیڑھ سال ہی ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں میری بات سنیے, یہ پارٹی کی انٹرنل ڈیبیٹ ہے. آپ نے کہا آپ کھل کے کیوں نہیں بولتے؟ میں میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کی برائی تو نہ کر سکتا, میری طبیعت ہے, وہ تو پارٹی کے اندر سب کو پتہ ہے علی محمد کھل کے بولتا ہے. یہاں پہ میں نے نواز شریف کے حوالے سے بات کرنی ہے, یہاں پہ میں نے جو ایشوز ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے. ورکرز کنفیوزڈ ہیں, آپ کے ورکرز کنفیوزڈ ہیں, وہ لڑ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ, وہ ایک دوسرے پہ گھنونے الزامات لگا رہے ہیں, اربوں روپے کروڑوں روپے کی کرپشن کے, چندہ اکٹھا کر کے کھا گئے پوری دنیا سے آپ کے فالوورز, آپ کے ورکرز. اس وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اندرونی معاملہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ورکرز کو تو میسج جانا چاہیے نا. وہ بھی لڑ رہے ہیں, وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا, یہ چندہ اکٹھا کر کے کھا گیا, یہ خان صاحب کو اندر رکھنا چاہ رہے ہیں, گرفتار رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے پیسے بنتے رہیں یوٹیوب سے. تو یہ باتیں بھی تو ہو رہی ہیں نا, نقصان تو ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کو. صاحب میں شکر گزار ہوں, بھلا پوچھے تو اس بات پہ کہ آپ کو ہماری جماعت کی کتنی فکر ہے. تو اچھی بات ہے, ہمارے ہمدرد جتنے بڑے, میں آپ کا شکریہ قبول کرتا ہوں, بڑے دل کے ساتھ قبول کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں بڑے دل کا آدمی ہوں, آپ کو تو پتہ ہے نا. بہرحال جی, ہماری جماعت کے اندرونی معاملات ہیں, ہم حل کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, چلیں ٹھیک ہے, فیئر انف.